بیرون ملک سے ایک سوال کسی صاحب نے پوچھا ہے جو خاصا انٹرسٹنگ ہے۔ وضو میں ہم ہر کام 3 مرتبہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کا، منہ دھونے کا، کونیوں سمیت بازوؤں کا دھونا، پاؤں کا 3 مرتبہ دھونا، یہ سب بلا وجہ نہیں ہے۔ جو پہلی مرتبہ ہم دھوتے ہیں تو اس سے جسم کی ظاہری صفائی ہوتی ہے۔ دوسری مرتبہ دھونے سے انسان طاہر ہوتا ہے، اور تیسری مرتبہ دھونے سے جسم اور روح کی تطہیر ہو جاتی ہے۔ صفائی، پاکیزگی اور تطہیر، یہ 3 اس کے درجے ہیں، اس لیے 3 مرتبہ دھویا جاتا ہے۔ تطہیر کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ تطہیر کے بعد ہی صحیح معنوں میں انسان کی جسم اور روح میں وہ لطافت پیدا ہوگی، وہ بالیدگی آئے گی جو اس کو اس راہ پر لے جائے گی جو رب کے قریب اسے پہنچاتی ہے۔ اسی سے انسان تقوی کی طرف جاتا ہے، اور تقوی انسان کو اللہ کا پسندیدہ بندہ بنا دیتا ہے۔ یوں وضو میں ہر رکن 3 مرتبہ ادا کیا جاتا ہے۔ دوسرا سوال روزے کے بارے میں کسی صاحب نے کیا ہے۔ انہوں نے میری اس کوتاہی کی طرف توجہ دلائی کہ میں نے کبھی روزے پر گفتگو نہیں کی آپ لوگوں سے، وہ یقینی طور پہ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے۔ روزہ اصل میں ایک لحاظ سے سنت ربی ہے کہ اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، وہ پاک ہے۔ تو یہ ایک ایسی صفت ہے روزہ جو ان اے وے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنت ربی ہے اس کی۔ اسی لیے روزہ رب کو اتنا عزیز ہے، گرچہ ہر چیز کا اجر، عبادت کا اجر رب ہی کی طرف سے ہے، لیکن کسی اور عبادت کے بارے میں رب نے یہ نہیں کہا کہ روزے کا اجر میں خود دوں گا۔ یہ کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں ہے ماں سوائے کہ روزے کے، کہ روزے کا اجر رب خود عطا فرمائے گا۔ وہ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سنت رب بھی ہے، اس کی پیروی ہے، اس کی نقل ہے۔ اسی لیے روحانیت میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ روزہ توحید کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ روزے سے انسان کی روح میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ یہ نفس ہی ہے جس نے بابا آدم کو اکسایا تھا کہ وہ شیطان کی بات مان لے، اور اسی لیے روزے کا اجر زیادہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ شاید کسی موقع پہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تصوف کی راہ پر تیزی سے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ روزے رکھے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
روزے کے ذریعے سے انسان کی ویل پاور مضبوط ہوتی ہے. اس پر کسی دن پوری تفصیل سے بات کریں گے کہ روزہ کیا ہے اور اس کے پروٹوکولز کیا ہیں روزے کے. کسی دن تفصیل سے ایک پوری نشست میں بات کریں گے اس پہ. ایک تیسرا سوال، وہ بھی خوب دلچسپ سوال ہے، اور یہ بھی غیر ملکی سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن میں یہ جو واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ کا سینہ چاک کر کے دل کو غسل دے کر اسے نور سے بھر دیا گیا تھا، یہ کیا تھا؟ ایک روایت یہ ہے کہ ایک دن بابا آدم کہیں گھومنے کے لیے نکلے ہوئے تھے اور اماں حوا پیچھے تنہا تھیں، تو شیطان وہاں اپنے ایک بیٹے کے ساتھ پہنچ گیا اور اماں حوا سے کہنے لگا کہ بیوی میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے، اور آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میری ایک بات مان کے آپ لوگ مشکل کا شکار ہو گئے تھے، آپ اس کے لیے مجھے معاف کر دیجئے. مجھے ایک ضروری کام سے بہت دور جانا ہے، تو اگر آپ مہربانی فرمائیں تو یہ چھوٹا سا بچہ ہے جو میرے چلے جانے کے بعد تنہا رہ جائے گا، تو آپ اگر اسے سنبھال لیں تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا. تو اماں حوا نے کہا کہ اتنی باتیں کیوں کرتے ہو، سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے اس بچے کو لک آفٹر کر لوں جب تک تم لوٹ کے نہیں آتے، چھوڑ جاؤ میں اسے لک آفٹر کر لوں. یوں شیطان اپنے اس بچے کو چھوڑ کر اماں حوا کے پاس چلا گیا. تو جب بابا اعظم تشریف لائے تو بابا اعظم نے اماں حوا سے پوچھا کہ بچہ کون ہے، تو اماں حوا نے پورا قصہ حضرت بابا اعظم سے بیان کر دیا. تو حضرت اعظم کو بہت غصہ آیا اور کہا کہ اسے لوٹا دو. اگلے دن پھر جب بابا اعظم باہر گئے اور لوٹ کے آئے، ان کا خیال تھا کہ اس دوران واپس کر دیا ہوگا بچہ وہیں موجود تھا. تو اس پر بابا اعظم کو غصہ آیا اور بابا اعظم نے اسے قتل کر دیا. 2-4 روز کے بعد شیطان واپس آیا اور اماں حوا سے پوچھا کہ میرا بچہ کہاں ہے. تو اماں حوا نے کہا کہ بابا اعظم نے غصے میں اسے قتل کر دیا. کہ اچھا چلیے کوئی بات نہیں، وہ واپس لوٹ گیا. پھر چند روز کے بعد واپس آیا، پھر ایک بچہ اس کے ساتھ تھا. وہی کہانی اس نے ریپیٹ کی اور اپنا بچہ چھوڑ گیا اماں حوا کے پاس. جب حضرت بابا اعظم تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اور بچہ وہاں موجود ہے. پوچھا یہ کون ہے، تو اماں حوا نے پھر بیان کر دیا کہ شیطان چھوڑ گیا ہے اسے. بہت شدید غصہ آیا. اس کا کہا مان کے پہلے کیا کم مصیبتیں اٹھائی ہیں ہم نے. تو اس غصے میں اس بچے کو بابا اعظم نے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد پکا کے خود بھی کھایا اور اماں حوا کو بھی کھلا دیا. 2-4 روز کے بعد جب شیطان لوٹ کے آیا اور پوچھا کہ میرا بچہ کہاں ہے، تو اماں حوا نے کہا کہ وہ تو بابا اعظم نے قتل کر دیا. پوچھا لاش کہاں ہے، بتایا کہ لاش کا کیا، وہ تو اتنے غصے میں تھے کہ قتل کیا، غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، پھر اس کو پکایا اور اس کو کھا لیا اور مجھے بھی کھلا دیا. تو
تو شیطان بہت خوش ہوا، کہا کہ بالکل ٹھیک ہو گیا، میں یہی چاہتا تھا اصل میں۔ تو وہ شیطان کے بچے کے کھائے جانے کے جو اثرات تھے وہ نفس کی صورت میں انسان کے اندر موجود ہیں، اور وہ انسان کو بہکاتے رہتے ہیں جینیٹیکلی، وہ سب میں ہمیں ٹرانسفر ہوئے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشکل بشر پیدا کیے گئے تھے، ہم ہی میں سے تھے، تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے ان اثرات کو جو جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوئے ہیں ہر انسان میں، دھو کے آپ کا قلب صاف کر دیا گیا تھا اور نور سے بھر دیا گیا تھا۔ یہ حقائق اس واقعے کی سپورٹ کر دیتی ہے۔ تو جہاں تک علم انسان کا کام کرتا ہے تو اس کی توجیہ یہی ہے۔ کسی صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے کہ دعائے مشلول میں ایک جملہ ہے، اے وہ ذات جس کے نور جلال سے سورج اور چاند روشن اور پر نور ہے۔ اس میں نور جلال کے لفظ کی وضاحت میں نے کسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ رب تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہے، اگر ان کو ہم ذرا سا غور سے دیکھیں تو اس سے ہمیں ایک بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کی صفات ہر طرح کی ہیں۔ ایک طرف وہ رحیم و کریم ہے، رحمان ہے، تو دوسری طرف قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے۔ جہاں وہ پیدا کرنے والا ہے وہاں مارنے والا بھی ہے، جہاں معاف کرنے والا ہے وہاں سزا دینے والا بھی۔ اگر وہ مارتا ہے تو مار کے دوبارہ زندہ بھی کرنے والا ہے۔ اسی طرح رب کیا ہے؟ ایک نور ہے، تو اس نور کے اندر ہی اس کی ساری صفات ہیں۔ تو جہاں اس میں جمال ہے وہاں جلال بھی ہے۔ بجلی جو بلب کو روشن کرتی ہے اس میں کرنٹ ہے، وہ جلال ہے، بجلی کا جلال اس کا کرنٹ ہے، جو شوق ہمیں لگتا ہے وہ اس کا جلال ہے۔ تو جس طرح بجلی بلب کو روشن رکھتی ہے، اسی طرح اللہ کے نور کی جلالی صفت سورج کو روشن کیے ہوئے ہے۔ اب وہ اتنا منور ہے کہ پورے اس عالم کو، اس جہان کو وہ روشن رکھے ہوئے ہے، اور چاند اس سے روشنی حاصل کر کے اس روشنی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے، جس سے وہ بھی روشن نظر آتا ہے۔ تو یہ سب اس کے نور کے جلالی پہلو کے اثر سے کائنات روشن بھی ہے، فصلیں بھی اگتی ہیں، فصلیں پکتی ہیں، پھل پکتے ہیں، اور یہی جلال، اس کا جلالی نور جب چاند کی سطح پہ پڑ کے ریفلیکٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ٹھنڈک ہے۔ تو چونکہ اس دعا میں اللہ کے نور کی اس صفت کو بیان کیا گیا ہے، اس کا واسطہ دیا گیا ہے رب کو، جس سے کہ چاند اور سورج روشن ہیں، اس لیے نور جلال کہہ دیا گیا۔ اس کی جو جلالی صفت ہے، اس سے نکلنے والی وائبریشن، اس سے نکلنے والی شعاعیں وہ روشن کیے ہوئے ہیں، اس کا واسطہ دیا گیا ہے۔ تو یوں یہ نور جلال کو ریفر کیا ہے اس دعا میں۔
دوسرا سوال ہے کہ جو لوگ سید یعقوب علی شاہ صاحب اور بابا فرید صاحب کے یہاں حاضری کے خواہش مند ہیں، انہیں آپ کیا سجیسٹ کیجیے گا؟ اس سلسلے میں کچھ کہنا خاصا دشوار کام ہے. کوئی ہارڈ فاسٹ رولز نہیں ہیں اس کے. یہ تو انسان کی اپنی طبیعت پر، اپنی تربیت پر اور اپنی تعلیم پر منحصر ہے کہ کس انداز میں کسی کے سامنے جا کے پیش ہوتا ہے بندہ. البتہ ایک چیز ضرور ہے جو یونیورسلی درست ہے کہ تمیزدار اور ویل مینرڈ، ویل ایٹیکیٹڈ انسان سب کو پسند آتا ہے، اور فقیر بھی اس سے مستثنی نہیں. فقیروں کو بھی ویل مینرڈ اور ویل ایٹیکیٹڈ لوگ ہی پسند آئیں گے. اور ویسے بھی علم کے حصول میں اور بزرگوں کے سامنے جو لوگ باادب ہیں اتنا ہی پھل پاتے. جس طرح جی چاہے آپ جائیے، جن الفاظ میں چاہے آپ ان سے گفتگو کیجیے، لیکن یہ خیال رکھیے کہ وہ ادب کے دائرے سے باہر نہ ہو، ادب کے دائرے ہی میں محدود رہیے. اور قبروں کا، مزارات کا ادب یہ نہیں کہ ان کے سامنے ہم جھکیں اور تعظیم بجا لائیں، بلکہ یہ ہے کہ وہاں خاموشی اختیار کیجیے. قرآن پاک بھی پڑھنا ہے تو اس انداز میں پڑھیے کہ وہاں موجود لوگ جو فاتح خوانی میں مصروف ہیں وہ آپ کی اس بلند آواز سے ڈسٹرب نہ ہوں. یوکے میں دعا کے دوران جہاں اور لوگ تشریف لاتے ہیں دعا کے لیے، وہاں یہودی بھی کافی تعداد میں آتے ہیں. ایک خاتون کینسر کے آپریشن کے بعد خاصی تکلیف میں تھیں، تو رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے انہیں اس تکلیف سے نجات دلا دی. لیکن جو چند لمحوں میں اس تکلیف سے انہیں افاقہ ہوا، وہ شاید ان کے لیے ناقابل یقین تھی. یہ بات ناقابل یقین تھی ان کے لیے، تو بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی کہ یہ دوبارہ تو نہیں آئے گی، یہ تکلیف دوبارہ تو درد نہیں ہوگی. تو میں نے ان سے ایک عرض کیا کہ انشاءاللہ تعالی یہ درد دوبارہ نہیں ہوتی آپ کو، لیکن آپ ایک کام کر لیجئے کہ آپ جہاں سے تشریف لائی ہیں اس کے قریب ہی تھوڑے فاصلے پہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، تو ان کی روضہ مبارک پہ حاضری دے دیں اور وہاں فاتحہ پڑھیے. میرا سلام بھی عرض کر دیجیے وہاں، اور اپنا سلام بھی عرض کیجیے. انشاءاللہ تعالی وہاں آپ کو جواب کا ادراک ہوگا کہ جواب دیا گیا ہے آپ کو. تو میرا جواب مجھے دے دیجیے گا اور اپنا جواب اپنی ذات تک محدود کر لیجیے. تو انہوں نے پوچھا کہ میں کہاں سے آئی ہوں. میں نے صاحب آپ کا تعلق تل ابیب سے ہے، اور کہاں سے ہے. وہ واپس گئی تو غالباً انہوں نے کسی سے ذکر کیا حکومت اسرائیل نے یہودیوں پر بھی پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ہیبرون جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، تل ابیب سے ہیبرون کا سفر نہ کریں کیونکہ راستے میں
ایسا ایریا آتا ہے جو زیادہ سیٹلڈ نہیں ہے، تو انہوں نے کسی سے کہا، ان کا اسکارٹ کا بندوبست کر دیا، تو یہ فوجی اسکارٹ کے ساتھ ہیبرون چلی گئی، روضہ مبارک پہ حاضر ہوئی، تو وہاں پہلے ہی ایک رابعی بیٹھا ہوا. آپ یقیناً واقف ہیں اس لفظ سے. جیسے ہمارے یہاں جو اہل علم ہیں وہ عالم کہلاتے ہیں، ان کے یہاں رابعی ہوتے ہیں. تو وہ رابعی بیٹھے غالباً توریت پڑھ رہے تھے، تو یہ وہاں کھڑی ہو کے انہوں نے اپنے طریقے سے اسلام عرض کیا اور کانسنٹریٹ کرنا چاہتی تھی. بعد میں پتہ چلا کہ یہ پہلے ہی روحانیت کی راہ پہ تھی، لیکن ان سے کانسنٹریٹ ہو نہیں رہا تھا کیونکہ اس رابعی کی آواز انہیں ڈسٹرب کر رہی تھی. تو جب یہ کوشش کرتی رہی کانسنٹریٹ کرنے کی، یہ سارا قصہ انہوں نے خود بیان کیا جب دوبارہ آئی میرے پاس. تو مجبوراً انہیں اس رابعی کے پاس جانا پڑا اور ان سے جا کے درخواست کرنا پڑی کہ میں یہاں کنسنٹریٹ کرنا چاہ رہی ہوں، آپ کی آواز مجھے کنسنٹریٹ کرنے نہیں دے رہی، تو آپ پلیز ذرا آواز اپنی مدھم کر لیں. باقی قصہ بات کا ہے، اس کو کیا. تو یہ جو وہاں ہم مزاروں پر جا کے بلند آواز میں دعا اللہ کے حضور کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ وہاں کھڑے ہوئے لوگ جو فاتحہ خوانی کر رہے ہیں یا اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں دل میں، بلند آواز ان کے لیے، ان کے اس کنسنٹریشن میں وہ مقل ہوتی ہے. ایک تو قرآن پاک اگر ہم پڑھتے ہیں تو مدھم آواز میں پڑھیں، فاتحہ خوانی کر رہے ہیں تو وہ بھی دل میں ہم کر لیں. اس قسم کی حرکتوں سے ہم بچیں جس سے شرک کا تاثر پیدا ہوتا ہو یا قبر کو پوجنے کا تاثر پیدا ہوتا ہو. ایک بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی ہدایت یافتہ تھے اور دوسروں کی بھی ہدایت پاس آن کرتے رہے ہیں. ان کے مزارات پر جا کر کوئی ایسی حرکت کرنا جو اسلام کے شعار کے خلاف ہے، وہ نہ صرف گناہ ہے بلکہ مناسب بھی نہیں. تو اس سے ہم اجتناب کر لیں، وہاں اس سے دور رہیں. جو مانگنا ہے رب تعالیٰ سے براہ راست مانگا جا سکتا ہے. رب سب کی سنتا ہے، سب کا مالک ہے وہ. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ تو ان کا بھی سنتا ہے، ان کی بھی دعائیں قبول کرتا ہے اور پوری کرتا ہے، دونوں ہی باتیں. جو اسے مانتے ہی نہیں، بغیر مانگے بھی وہ لک آفٹر کرتا ہے، وہ ان کو بھی لک آفٹر کر رہا ہے جو اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، ان کو بھی لک آفٹر کرتا ہے جو معاذ اللہ اس کو برا بھلا کہتے ہیں. ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی پال رہا ہے اور بڑے کھلے دل سے پال رہا ہے، اور نیک لوگوں کو بھی وہ پالتا ہے. تو جب وہ ہماری سنتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جس کی شان ربوبیت یہ ہے کہ وہ بن مانگے دیتا ہے، بن مانگے پال رہا ہے، نہ وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، نہ ہماری حرکات کو وہ اس کا کوئی حساب کتاب کرتا ہے ہمیں دیتے وقت، نہ اس کو ہماری نیکی اور بدی کا اس وقت خیال آتا ہے جب وہ ہمیں عطا کر رہا ہوتا ہے. ان تمام چیزوں سے بے نیاز وہ دیتا چلا جاتا ہے. تو جو اتنا مہربان ہے اس سے براہ راست کیوں نہ مانگا جائے، سب کی سنتا ہے. ہاں، مانگنے کا ایک ڈھنگ ضرور ہے. ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے آدھا گھنٹہ رب تعالیٰ کی تعریف کی جائے، پھر اس سے مانگا جائے تو جلدی عطا کرے گا. اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے.
وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں کہ کس نے مجھے میری تعریف کی اور کس نے بغیر تعریف کو مجھ سے مانگ لیا. اور پھر وہ تو زبان کو دیکھتا ہی نہیں کہ کسی انسان کے زبان سے نکلنے والے الفاظ کیا ہیں. وہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے. جس چیز سے وہ خوش ہوگا، میرا گمان یہ ہے کہ رب اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس سے بہت مان کے ساتھ مانگے. اس مان کے ساتھ، آئی ڈونٹ نو اس لفظ سے آپ واقف ہیں یا نہیں، یہ لفظ پنجابی کا ہے. اس کا اردو متبادل میرے پاس ہے نہیں، ورنہ میں اردو ہی میں لفظ ادا کرتا کہ اس کو کتنا مان ہے مجھ پر کہ یہ میرا رب ہے اور میرا مالک ہے، میرا پالنے والا ہے، میرا آقا ہے. بحیثیت اس آقا کے غلام ہونے کی میرا حق ہے کہ میں اس سے جا کے اپنی ضروریات بیان کروں، کیونکہ میرا پالنے والا ہی وہ ہے. تو جب کوئی شخص اس مان کے ساتھ رب سے مانگتا ہے کہ میرا کون ہے جو مجھے پالے سوائے تیرے، دے میں آیا ہوں تیرے در پر، میری ضرورت پوری کر، یہ مان اسے خوش کرتا ہے. تو بجائے لوگوں کے سہارے ڈھونڈنے کی کہ ہم فلاں سے دعا کرا لیں، ہم فلاں سے دعا کرا لیں، اپنے رب سے اس مان کے ساتھ مانگیے کہ وہ میرا رب ہے، میرا مالک ہے، وہ آج تک پالتا رہا ہے مجھے، آئندہ بھی پالے گا، اور اس کے علاوہ تو میرا کوئی آقا ہے نہیں جس سے میں مانگنے جاؤں. اس مان کے ساتھ مانگیے اور وہ عطا فرمائے گا، عطا کرتا ہے. تو مزاروں پہ جب ہم جاتے ہیں تو رب سے براہ راست مانگیے، کیونکہ جہاں آپ فاتح خوانی کے لیے گئے ہیں، اپنی عقیدت کا اظہار کرنے گئے ہیں، وہ صاحب مزار تو وہ ہیں جو رب کی غلامی ہی کرتے رہے ساری عمر، جنہوں نے رب کے علاوہ کسی کو قابل عبادت سمجھا ہی نہیں. وہ تو بڑے سے بڑے شہنشاہ کے سامنے بھی کھڑے ہو کے حق بات کہہ دیتے رہے، اور اس شان سے کھڑے ہوئے کہ گویا بادشاہ اور وہ ایک برابر ہیں. یہ احساس صرف اس لیے تھا ان کے اندر کہ وہ اس یقین کامل کے ساتھ زندہ تھے کہ ہمارا پالنہار، ہمارا مالک صرف اور صرف رب ہے. جیسے ایک بار پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ انسان سے غلط کام کوئی شخص تین ہی حالتوں میں کروا سکتا ہے. یہ دھمکی دے کر کہ وہ اس کا رزق بند کر دے گا، اس کی نوکری ختم کر دے گا، اس کا کاروبار تباہ کر دے گا. ہم اپنے افسر کا ہر حکم، خواہ وہ جائز ہو یا ناجائز، کس خوف سے مانتے ہیں کہ صاحب یہ ہمیں نوکری سے نہ نکال دے. دوسری دھمکی یہ ہو سکتی ہے کہ میں تمہیں بدنام کر دوں گا، تمہاری عزت خاک میں ملا دوں گا، تو یہ کام کر دو. اور تیسری دھمکی اس ٹائپ کی ہو سکتی کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا. عجیب بات ہے کہ یہ تین دھمکیاں جن سے ہم ڈر کے کوئی بھی غلط کام کرنے پہ تیار ہو جاتی ہیں، ان تینوں کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں رب ہی کے ہاتھ میں ہیں. ہم میں سے ہر آدمی اس پہ ایمان رکھتا ہے اور زبان سے بھی کہتا ہے کہ رازق تو رب ہے، اور رب تعالیٰ پتھر میں بند کیڑے کو بھی رزق عطا فرماتا ہے. یہ ایمان ہے ہمارا. کوئی شخص میرے رزق کو روک نہیں سکتا اگر میرا رب مجھے عطا کرنا چاہے گا تو، اور کوئی شخص مجھے دلوا نہیں سکتا کوئی چیز اگر رب نہ دینا چاہے تو. یہ ہم سب کا ایمان ہے، لیکن خوفزدہ اسی بات سے ہیں. عزت کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں جب کوئی جو ہی کوئی دھمکی دیتا ہے. زندگی اور موت کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ زندگی اور موت رب ہی کے ہاتھ میں ہے، اور جان کے خوف سے ہم دوسرے آدمی کی غلط بات بھی مان لیتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ جہاں جس مزار پر آپ
اظہار عقیدت کے لیے فاتحہ خوانی کے لیے گئے، یہ بڑے سے بڑے شہنشاہ کے دربار میں سر اٹھا کے کھڑے حق بات کہتے تھے، اس لیے کہ ان کا ایمان صرف زبان کی حد تک نہیں تھا، الفاظ کی حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ واقعتاً دل سے یہ سمجھتے تھے۔ بادشاہی مسجد کے قریب ایک صاحب کا مزار ہے جو صابر شاہ صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ احمد شاہ ابدالی کے مرشد تھے، اور یہی وہ فقیر آدمی تھے جنہوں نے احمد شاہ ابدالی کو اس وقت یہ خوشخبری دی تھی کہ تم بادشاہ ہو جاؤ گے، جب یہ بادشاہ یہ وقت کی فوج میں ایک معمولی سپاہی تھا۔ تقریباً 20 سال کے بعد ان کی یہ پیش گوئی اور ان کی یہ دعا پوری ہوئی، اور احمد شاہ ابدالی ترقی کرتے کرتے بادشاہ ہو گیا۔ اسی دور میں پنجاب پر سکھوں کی حکومت تھی، اور اس وقت کے سکھ حکمران نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ تو یہ فقیر اس کے دربار میں پہنچے اور ان سے سکھ حکمران سے کہا کہ یہ تم ظلم کر رہے ہو، ظلم نہیں کرو، یہ اللہ کے قہر سے ڈرو۔ جس پر اس سکھ حکمران نے ان کے حلق میں ابلتی ہوئی چاندی ڈلوا دی تھی، جس سے انتقال ہو گیا ان کا۔ ان فقیروں کی یہ شان رہی ہے، ظالم سے ظالم بادشاہ کے سامنے بھی یہ حق بات کہتے رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں یہ پختہ یقین تھا جو وہ زبان سے کہتے تھے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں، ان کے مزار پر جا کر غیر اللہ سے مانگنا میرے خیال میں ان کی توہین ہے۔ تو جب ہم ان کے مزارات پر حاضر ہوں تو ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا ثواب اللہ سے درخواست کی جائے کہ یا باری تعالیٰ اس کا ثواب اس صاحب مزار کی روح کو بخش دے۔ اور اگر کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں تو رب کے حضور دعا کیجیے، یا باری تعالیٰ تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اپنے ان نیک بندوں کے صدقے مجھ پر رحم فرما دے، اور جو بھی استغفار آپ کہنا چاہتی ہیں رب کے حضور عرض کیجیے، غیر اللہ سے نہ مانگیے۔